اب نہایت ہی ممتاز فکشن رائٹر نقاد جناب محمد حمید شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ 5 افسانوی مجموعے اب تک شائع ہو چکے ہیں ڈاکٹر صاحب کے، تو آپ کی جو افسانہ نگاری ہے اس پہ محمد حمید شاہد صاحب گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ افسانہ نگاری پہ تو اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس پہ بات کرتا، وہ اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں افسانہ نگاری پہ۔ اس پہ مجموعی طور پہ چونکہ ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ اعتراف کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ایک چھوٹی سی تحریر ہے۔ اس کا عنوان میں نے اوپر رکھا تسلیم نامہ بحق ناصر عباس نیّر۔ تسلیم کے ناصر عباس نیّر ہمارے عہد کے سب سے زیادہ متحرک اور اپنی علمی، تخلیقی اور دانشورانہ صلاحیتوں سے رواں منظر نامے کے عین مرکز میں موجود رہ کر مسلسل حیران کرنے والے ادیب ہیں۔ وہ جو حفیظ جلندری نے کہا تھا، حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے قبل از وقت انہی کے بارے میں کہے گئے تھے۔ جنگ میں پیدا ہونے والے اور وہاں پلنے بڑھنے والے ناصر ایک زمانے میں وزیر اعلیٰ کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ شاید اسی قربت کا سبب ان کا سرگودا میں طالب علمی کے زمانے کا میل جول رہا ہوگا۔ ذہنی قربت کا زمانہ بعد میں بھی چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ تخلیقی سرگرمی کے طور پر ہمیں وہ وزیر اعلیٰ کے تحریک سے متاثر ہو کر انشائیہ کو قبول کرتے اور انشائیہ لکھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے ایک مضمون کچھ اردو انشائیہ کے بارے میں کہ آخری سطور میں کچھ انشائیہ نگاروں کا ذکر کرنے کے بعد اپنی بے اطمینانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا، انشائیہ کی یہ تحریک ابھی مزید تازہ خون کی طالب ہے۔ یہ تازہ خون انہیں صرف انشائیہ کے باب ہی میں نہیں، تنقید میں بھی ناصر کی صورت میں مل گیا تھا۔ اس زمانے کی تحریروں میں ناصر کے انشائیوں کے مجموعے چراغ آفریدم میں نے پڑھ رکھی ہے۔ احمد نعیم قاسمی کے فنون کے مقابلے میں وزیر اعلیٰ کا شمار جدید تنقیدی مباحث کی طرف زیادہ مائل تھا۔ جن برسوں کی میں بات کر رہا ہوں، وزیر اعلیٰ ادبی حلقوں میں مغرب کی نئی تنقید پر بات کرتے ہوئے سختیاتی تنقیدی علم بردار رولم بھارت کے ان اعتراضات کی طرف آئے تھے جو انہیں نئی تنقید کے باب میں تھے۔ یہاں میں ڈاکٹر سید عبداللہ یادگاری خطبے کے سلسلے میں پڑھے گئے مقالے کی بات کر رہا ہوں، جو 1988 میں 28 صفحات کے ایک کتابچے کی صورت میں شائع ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ کا مطالعہ وسیع اور کرنٹ تھا، لہٰذا ہماری توجہ کھینچتا رہتا تھا۔ ناصر چونکہ ان کے زیادہ قریبی دائرے میں تھے، اس لیے وہ اسی میدان میں اپنا راستہ تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھتے نظر آئے۔ میں ایسا اس برتے پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کی دن ڈھل چکا نامی کتاب بھی دیکھ رکھی ہے۔ کتاب کے اس نام سے وزیر اعلیٰ کے اس کہے کی جانب دھیان جاتا ہے، دن ڈھل چکا تھا اور پرندہ سفر میں تھا، سارا لہو بدن کا رواں مشت پر میں تھا۔ کتاب کا نام نہ صرف یہیں سے ماخوذ ہے، کتاب کا متن بھی وزیر اعلیٰ کی نظموں کا تنقیدی مطالعہ ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں ڈاکٹر فہیم اعظمی نے لکھا تھا کہ ناصر عباس نیّر نے وزیر اعلیٰ کی نظموں کا عمیق مطالعہ کر کے وزیر اعلیٰ کی ذات کے انتشار اور انضباط اور سوانی حوالوں سے ان علامات کی جو تحلیلی توضیح کی ہے، اس سے یہ بات غور طلب ہو جاتی ہے کہ کیا آدمی جو ہومو سیپین ہونے کے ساتھ ساتھ ہومو سگنیفیکنس بھی ہے، ایسے نشانات اور ایسی علامتیں تخلیق کرتا ہے جن کا تعلق صرف اس کی ذات اور نج زندگی کے مختلف ادوار سے ہوتا ہے، اور کیا یہ علامتیں غیر ارادی طور پر اس کے احساس اور شعور کی نمائندگی کرتی ہیں؟ بین طور پر اس کا جواب ہاں ہوگا۔ شاید یہیں سے یہ خاکسار ناصر عباس نیّر کو تخلیق کار اور اس کے زمانے اور تہذیبی حوالوں سے جڑ کر اپنے تنقیدی شعور کو تحریک دینے والے ایک ناقد کے طور پر دیکھنے کی تانگ پالنے لگا تھا۔ تاہم وہ اپنے ابتدائی تنقیدی رجحان سے کچھ زیادہ بڑھ کر وزیر اعلیٰ کے تنقیدی رویوں کے حصار میں تھے، اور شاید یہی سبب رہا ہوگا کہ انہوں نے اپنی سندی تقاضوں کو نبھانے کے لیے جو اولین موضوع چنا وہ اردو تنقید میں جدیدیت اور مابعد جدیدیت تھا۔ یہیں سے ان کی اٹھان ایسی رہی کہ وہ سب کو پچھاڑتے چلے گئے اور ایسی فضا بن گئی جس میں تھیوری کے مباحث ہی ہمارے ہاں تنقید کی جگہ لینے لگے تھے۔ کوئی ایک شخص پورے تنقیدی مباحث کا دھارا یوں بھی بدل سکتا ہے، ایسا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔
اور ہم جو تخلیق سے جڑی ہوئی اور اس کی سجائی ہوئی راہوں پر چلنے والی تنقید کو عزیز رکھتے تھے، تھیوری کے مباحث کو تخلیق سے قدرے فاصلے پر اور خود کفیل اور خود مختار صنف کے طور پر دیکھ رہے تھے، یہ ایک اور طرح کی دانش کا کوندہ تھا، ایک ایسا علمی محاذ جس میں پروفیسر قسم کے ادیبوں کے لیے مروبیت کا بہت سامان تھا۔ ہم جیسے بھی مروب ہوئے، مگر تعلیمی اداروں میں تو جیسے سب حق تک ادھر ہی دیکھے جاتے تھے۔ عجب زمانہ آ لگا تھا، گلی محلے میں یونیورسٹیاں کھل گئی تھیں، جہاں علم پیدا ہونا چاہیے تھا یا اس کی نمو ہونی چاہیے تھی، بس تعلیم کے نام پر کاروبار تھا جو خوب پھل پھول رہا تھا۔ HEC کی جانب سے ضابطہ بن گیا تھا کہ اپنی تعلیمی استعداد بڑھانے پر وظیفہ ملے گا اور ڈگری کی تکمیل پر مستقل مالی منفعت بھی۔ MPhil اور PhD کی ڈگریوں کی فیکٹریاں کھلی دیکھ کر اس طرف لوگ لپکے جن کا زبان و ادب کا مسئلہ ہی نہ تھا۔ جب تحقیقی مقالات کے لیے نئے موضوعات کا تقاضا ہوا تو تھیوری کو بھاگ لگ گئے۔ تب سب کے سامنے ایک ہی نام تھا جس نے ڈھنگ سے اس میدان میں کام کیا تھا، جی ناصر عباس نیئر کا نام۔ اگرچہ ان کے کچھ مقلدین بھی میدان میں تھے، مگر بیشتر انگھڑ نکلے اور اس ناقد کی دانشورانہ جہد کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکتے تھے کہ ناصر نہ صرف اپنے اختیار کردہ موضوعات کو بہت گہرائی میں جا کر کھنگال چکے تھے، انہیں لکھنے سے پہلے ہضم بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ وہ اس باب میں مربوط فکری رابطے تلاش کرنے یا بنا لینے میں کامیاب رہتے، بس انہی کے نام کا ڈنکا بجتا رہا اور اپنی روایتی تنقید کا دم بھرنے والے چپکے ہو کر بیٹھ رہے۔ روایت سے جڑی تنقید کو پچھاڑنے کا الزام صرف ناصر کے سر پر نہیں تھوپا جا سکتا کہ عین اسی زمانے میں تنقید کے نام پر ادب کو حلوے جیسی زود ہضم غذا بنانے والی مددگار کتابیں یا گائیڈز لکھنے والے میدان میں آ چکے تھے۔ انہوں نے طلبہ کے لیے مختصر ترین ادبی تاریخیں اور وضاحتی مضامین لکھے۔ یہ سب بکنے والا مال تھا۔ ادب پڑھنے اور اپنی تنقیدی بصیرت سے کام لینے کے بجائے طلبہ کو مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے شارٹ کٹ سجھا دیے گئے۔ تعلیمی اداروں کے باہر بھی یہی لوگ معتبر تھے، لہٰذا تقاریب میں پڑھے جانے والے توصیفی مضامین ہی تنقید ٹھہرے۔ تاثراتی تبصرے اور تان و تشنیع والے مضامین بھی ہمیں خوش آتے تھے، اس لیے انہیں بھی تنقید کے نام پر قبول کیا جاتا رہا۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ کہہ لیجیے ادب کے گھر سے تنقید نامی دختر پہلے ہی بھاگنے کو اپنی گٹھڑی باندھے بیٹھی تھی۔ یہ وہ فضا تھی جس میں ناصر کے سنجیدہ علمی کام کی گونج اور بھی شدت سے سنائی دینے لگی تھی۔ جی سنجیدہ علمی کام، یہ میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا تخلیقی سرمایہ اس طرح کی توجہ پانے سے محروم تھا جیسی توجہ ترقی پسند یا جدید ادب کے ناقدین کے یہاں تخلیق پاروں کو ملا کرتی تھی۔ میں دریدہ کو پڑھتے ہوئے وہاں چونکا تھا جہاں اس نے نہایت چالاکی سے مابعد جدید فکر کے نتیجے میں فنا ہونے والی چیزوں میں خواب، مذاہب اور اخلاقیات کو شامل کیا تھا اور یہودیت اور نسلی تصور کو صاف صاف بچا لے گیا تھا، اس کے باوجود کہ یہودیت مذہب سے زیادہ نسلی تصور ہے۔ ان تصورات کے تحت سچائیوں کے ساختہ، موضوعی اور اضافی ہونے اور معنی کے تکثیری ہونے کی بات بھی مجھے کھٹکتی تھی کہ میں سچائی کو یوں پٹتے اور تخلیق کی نامیاتی وحدت میں موجود معنی سے دستکش ہونے میں تکثیر کے بجائے انتشار دیکھ رہا تھا۔ پھر یوں بھی ہے کہ تعین قدر تھیوری کے یہاں بنیادی مسئلہ نہ تھا، لہٰذا متن اگر زیر بحث آ رہا تھا تو بھی اپنی اس تخلیقی قدر کے سبب نہیں جو اسے عام متن سے ممتاز کرتی تھی، بلکہ اپنی لسانی پیٹرن اور برتے گئے موضوعات کے پیچھے موجود عوامل کی تلاش میں، یا معنی کے تنوع کو ایک کل کی بجائے معنی کی انتشاری تکثیر کو نشان زد کرنے کی جھونک میں۔ اس فضا میں یہ ناچیز ناصر کو بہت اہمیت دیتا تھا اور مسلسل ان کی طرف متوجہ رہا تھا، تو اس کا سبب تھا، اور وہ سبب یہ تھا کہ شخص کا اخلاص وہ ہم جیسوں کے صریح اختلاف کے باوجود اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھتا۔ میں اپنے ذہنی تحفظات یا انہیں میری ذہنی تحدیدات کہہ لیں کو جھٹکے بغیر ان کی طرف متوجہ رہا اور یہ حسرت رکھتا تھا کہ ان کا کام اردو کے تناظر کو بھی ساتھ لے کے چلے تو سونے پر سہاگا ہو جائے۔ یہ لگ بھگ ویسی تمنا ہے جس کا ذکر ناصر کے ہاں نئے نقاد کے نام 25ویں خط میں آیا ہے۔ کوٹ: اپنے زمانے کے مقبول ترین ادیب جنہیں لاکھوں پڑھنے سننے سراہنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں کسک ہوتی ہے کہ نقاد ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے۔ انہیں صرف ایک معتبر پارخ کی سند ہی نہیں چاہیے ہوتی، ادب کی تاریخ میں جگہ کی بھی آرزو ہوتی ہے۔ بلا شبہ ادب کی تاریخ زمانہ مرتب کرتا ہے۔ زمانہ دیانتدار، وسیع النظر، بے غرض اور صداقت پسند لوگوں کے ذریعے ہی
अपना इजहार करता है। यहीं मैं एतराफ़ करता किए चलूँ कि नासिर अब्बास नैयर के सिवा मुझे अपने आले दिवाले कोई ऐसा नज़र ना आता था जो उर्दू तनकीद को अपने मकामी तख्लीकी मंजरनामे और उर्दू अदब की मुस्तहकम रवायती नहीं के असासे से जोड़कर उसे सही रुख पर डाल सकता था। यूँ कि हमारा तख्लीकी तजर्बा भी नज़र में रहता और नए नए सवालात के कचौके भी तख्लीककारों और पढ़ने वालों को लगते रहते। ऐसा नहीं है कि ये ज़माना ऐसे लोगों से खाली हो गया है, वो हैं मगर सिमटे सहमे हुए या कुछ करने के वलवले से आरी, जैसे अपनी कसालत पर मुतमईन हों और जो कुछ कर लिया उसी पर इक्तफा किए बैठे हों, बस मुलाजमत करने वाले। नासिर ऐसे नहीं थे, ना हैं। उन्हें आगे बढ़ने की जुस्तजू एक पल चैन से बैठने नहीं देती। वो मुसलसल और नया से नया पढ़ते हैं और हासिल मुताला को कलाम में लाना चाहते हैं, काम में लाना चाहते हैं। उनका जदीद अलूम और मोबाइल से मामला रहता है और उनका कलम रुकता भी नहीं है। ऐसे ज़िंदा शख्स से मज़ीद की उम्मीद बांधी जा सकती थी। और हाँ, मुझे नासिर कभी कभी अपने ही एक अफसाने के उस रावी किरदार से दिखते हैं जिसे अकेला पाकर एक केहोला घेर लेता था और उससे आखिरी तहरीर लिख देने का मुतालबा करता था। वो किरदार दर्द के लम्हों में कदीम रज़मिया नज़्म गिलगामिश को पढ़ता था और 5000 साल से बरपा ज़िंदगी के तमाशे को एक तसलसल में देखता था। नासिर अपने अफसाने के इस किरदार की तरह जानते हैं कि आदमी की जद्दोजहद का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, लाफानी देवताओं से भी नहीं। ये अफसाने के जुमले हैं और यहीं वो इजाफा करते हैं कि महज जीना बहुत आसान है। ये आसानी आदमी को हासिल नहीं, उसे 10 उंगलियों के नाखूनों से इतनी गिरें और इतनी बड़ी, इतनी पेचीदा गिरें जो धागों से नहीं बनती, खोलना पड़ती हैं कि उसे खुद से अजीम चीज़ें ईजाद करना होती हैं। ये किरदार रातों को जागता है, ख्वाब देखता है, दर्द सहता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने हमेशा नासिर के बारे में गुमाह बांधा है और उसे पेचीदा गिरों को खोलते पाया है। सो मैंने उसी से उम्मीदें बांधी और जब भी मौका लगा उसका इजहार करता रहा। 1-2 बार तो नासिर मेरे तुंद मुतालबात पर नाराज़ भी हुए, मगर मैंने नाराज़ न रहने दिया और अपनी ज़ुबान को और भी मुलायम कर लिया, मगर उम्मीद को वाबस्ता रखा। ये आज या कल की बात नहीं, मुझे उम्मीद बांधे दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं। लगभग 2 दिहाइयाँ पहले का एक ख़त याद आता है जो उन्होंने शायद मेरे मुसलसल मुतालबों से तंग आकर लिखा था। उसमें यह भी लिखा था कि एक शिकायत आपको नहीं रहेगी कि मैंने महज थ्योरी पर लिखकर वक्त बर्बाद किया। वक्त की बर्बादी की शिकायत कम अज़ कम मुझे तो पहले भी न थी। नासिर ने अपना वक्त दुरुस्त इस्तेमाल किया। जो कुछ वक्त ने उसके बदले में उन्हें अता किया उस पर रश्क आता है। जिन मौज़ूआत को उन्होंने उर्दू दुनिया में लायक तवज्जो बनाया और पूरी दयानतदारी से बनाया उसे सामने रखें तो वक्त की बर्बादी का इल्ज़ाम कैसे थोपा जा सकता है। खैर, जो इलाके इस जनून में नज़रअंदाज हो रहे थे, मुझे उसकी जानिब अपने इस दोस्त की तवज्जो चाहिए थी। यूँ नहीं है कि तवज्जो बिल्कुल नहीं थी, मगर वो जो कहते हैं कि तवज्जो की बहुतात होती तो मुनासिब था, वाली तमन्ना रही। अब मैं मुड़कर पीछे देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हम मुख्तलिफ सोचने के बावजूद एक दूसरे से फासले पर न थे। उन्होंने मेरे अफसानों के मजमूए मरग़ज़ार पर एक ऐसा मज़मून लिखा जो मुझे हमेशा अजीज़ रहा कि उन्होंने मेरी तख्लीकी बेचैनी को ढंग से समझा था। यूँ मैं उन्हें अपने मौसनों में शुमार करता हूँ। शायद इसी बिरते पर मुझे गुमान होने लगा था कि मैं जो भी कहूँगा वो नाराज़ नहीं होंगे। मुझे खुशी है कि इस ख़त के बाद वाले ज़माने में उनकी और भी जेहतें खुलकर सामने आती चली गईं। इसमें हमारे ठोंगों और कचौकों से कहीं ज़्यादा उनके अपने बातनी इज़्तिराब को दखल रहा है। जिस रोज़ मैं इंतज़ार हुसैन की अफसाना निगारी पर अलहमरा में उनका वकी मजमून सुन रहा था और जिस तरह वो इस अफसाना निगार के नए नए पहलू सामने लाकर हैरत में डाल रहे थे, सच ये है कि वो उस दिन से मेरे महबूब तरीन नकाद बन गए थे। ऐसा नकाद जो तख्लीकी मतन की तरफ राग़िब हो तो उसकी ऐसी जहतें सामने ला सकता है जिसकी तरफ हमाशुमा का ध्यान भी नहीं जाता। मजीद अमजद और मीरा जी पर उनका काम हो या आलमगीरियत और उर्दू पर उर्दू अदब की तश्कील जदीद हो या सकाफ़ती शनाख्त और इस्तेमारी अजारादारी जैसी अहम किताबें, एक और तनकीदी दानिश से छलकती हुई किताब नए निकात के नाम खतूत तक चले आएँ। हर कहीं आपको ऐसा शख्स नज़र आएगा जिससे आप इख्तलाफ करना चाहें भी तो ऐसा ना कर पाएंगे।
کہ وہ آپ کو اپنی فکر کے کلاوے میں لے لیتا ہے اور گہری آگاہی کے کرشمے دکھاتا ملے گا۔ اب ناصر عباس نیّر کے ہاں مصنف کی موت کے وہ معنی نہیں رہے تھے جیسے ہم نے گمان کیے تھے، اور جس پر انتظار حسین نے درد سہیں بھی فاختہ کوے انڈے کھائیں والی پھپتی کسی تھی۔ نئے نکات کے 10ویں خط میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ مصنف ہونے کا مطلب ایک بچے کی مانند دنیا کو یکسر حیرت کے ساتھ دیکھنا ہے، وہ دنیا جو بچے کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے سے موجود ہے، مگر یہ بچہ اسے جس حیرت، شوق اور ولولے سے دیکھتا ہے وہ بالکل نیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بچہ بھی لاکھوں سال سے پیدا ہونے والے بچوں سے مختلف ہوتا ہے، اور یہیں سے تخلیق کا نیا پن بھی اپنی راہ نکالتا ہے۔ جس بدلے ہوئے دانشور اور تخلیق کار ناصر عباس نیّر کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے اسی زمانے میں 1 2 نہیں، اوپر تلے افسانوں کے 5 مجموعے دیے ہیں، الگ دھاج کے تخلیقی مجموعے۔ ذرا ان کتابوں کے نام تو دیکھیے جو اب ایک مجموعے کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں: خاک کی مہک، فرشتہ نہیں آیا، راکھ سے لکھی کتاب، ایک زمانہ ختم ہوا ہے، اور جب تک ہے زمین۔ میں نے ان سب مجموعوں کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے، اور ان پر لکھتے ہوئے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ ناصر روایت سے ہٹے ہوئے افسانہ نگار ہیں۔ ان کی بات کہنے کا آہنگ جدا گانا ہے، حیران کن حد تک مختلف اور نیا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے افسانے ناصر کے قلم سے نکلے ہیں، ایسے کوئی اور چاہتا بھی تو نہیں لکھ سکتا تھا۔ میرے اس جملے پر کئی دوست معترض ہوئے تھے، اور جب یہ کہا گیا کہ ناصر نے ایک تنقید نگار کے وجود کو ساتھ رکھ کر افسانے لکھے ہیں، تو میرا کہنا یہ تھا کہ جہاں یہ بات ایک حد تک درست ہے، وہیں گمراہ کن بھی ہے، اور وہ یوں کہ یہ دانشور نقاد افسانہ لکھتے ہوئے ایک مختلف تخلیقی فضا میں پہنچتا ہے اور اس صنف پر نئے نئے امکانات کے دریچے وا کرتا ہے۔ میرا ایسے معترضین کو مشورہ تھا اور ہے کہ وہ اپنے ذہن میں پہلے سے موجود تصورات اور تعصبات کو جھٹک کر متن کے مقابل ہوں۔ اگر ایسا ہو پاتا ہے تو ہی وہ درست نتیجہ اخذ کر پائیں گے۔ خود ناصر کا اپنے مجموعہ کے آخر میں دیے گئے مضمون میری کہانی کی کہانی میری زبانی میں کہنا ہے، یہ بات درست ہے کہ میں دنیا و ادب کو تعقل و منطق و تجزیے کی مدد سے دیکھنے لگا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ دنیا سے متعلق میرے ادراک میں تغیر ہوا تھا۔ یہ سب میرے ادراک کا پہلے سے حصہ تھا۔ یاد رہے، ادراک ذہنی عمل صحیح، مگر اس کا ذریعہ 5 حواس نہیں بنتے، صرف 5 حواس ہی نہیں بنتے۔ یہاں حاسہ باطنی کی تمام سطحوں کی کارکردگی انتہائی مختلف، غیر یقینی اور حیران کن ہو سکتی ہے، اور ادراک کو وہاں سے بھی کمک ملتی رہتی ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت مجھے تسلیم ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ناصر عباس نیّر سوچنے والے ذہن، گہرے اور ہمہ جہت مطالعے اور ہری بھری متخیلہ کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک شناخت سماجی دانشور کے طور پر بھی مستحکم کی ہے۔ سماج اور سماجی علوم کے علاوہ سائنسی علوم سے جڑا ہوا یہ شخص تنقید کی طرف بڑھے یا کہانی کو ترتیب دے، ایک اور فضا میں ہوتا ہے، ایسی فضا جس میں سوچ، فکر، دانش اور ادراک کی لہریں خود بخود متن کا حصہ ہوتی رہتی ہیں۔ افسانہ لکھتے ہوئے بھی انہیں کوئی زور زبردستی کرنا نہیں ہوتی، اور یہی ناصر عباس نیّر اور ان کے فن کا اختصاص ہے، اور یہیں وہ اپنے ہم اثروں سے جست لگا کر آگے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔